ہمیں دین عطا کرتا ہے. یہ دین ایسی نعمت ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور موت کے وقت بھی کامیاب کرتا ہے. قبر میں، حشر میں، پلسرات پر، یہاں تک انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. مگر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے اور آپ نے دین کو لینے کی اور دین کو حاصل کرنے کی ترتیب کو بدل دیا. ہم نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں تجویز کری اور ترتیب یہ بنائی گئی ہے پہلے دن سے کہ پہلے دن کی یہ ترتیب ہے کہ جو بھی اسلام کے اندر آوے اور ایمان کو قبول کرے، اللہ کو اپنا رب مانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرے، اس کی ذمہ داری ہے دین کے لیے محنت. ہماری ذمہ داری دو ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم پورے دین کو حاصل کرنے کی محنت کریں اور محنت کر کے پورے دین کو اپنی زندگی میں حاصل کریں. ایک تو یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے دین کو حاصل کرنا. اور دوسرے، دین کو دوسرے بندوں تک پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ آخری امت ہے. اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. قرآن پاک جو ہے وہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے بھائی. حضور آخری نبی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اور دو ذمہ داریاں ہماری ہیں. ایک ذمہ داری ہے کہ دین پر چلنا اور دین کو محنت کر کے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی پوری فکر کرنا. اس کے لیے جان بھی لگانا، مال بھی لگانا، وقت بھی لگانا، جس چیز کی ضرورت پڑے اس کو پورا کرنا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے امت دین کی طرف آ جائے گی، پھر دین کی محنت پر ڈالیں گی. ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھائی پہلے لوگ دین کی طرف آ جائیں، مسجد کی طرف آ جائیں اور پھر ان کو دین کی محنت پر ڈالیں گے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ترتیب الٹی ہو جائے گی. ترتیب سیدھی یہ ہے کہ پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت پہلے دین کی محنت کی طرف لوٹے گی. ادھر دین کی محنت کی طرف لوٹے گی تو انشاءاللہ دین کی طرف خدا. یہ بیٹھے مودی صاحب آپ کے، انہوں نے 20-22 سال تک، 24 سال تک محنت کی ہے. مدرسے میں پڑھا ہوگا، گھر کی روٹی چھوڑی، قربانی دی، گھر والوں سے دور رہے، تو اس محنت نے ان کو کیا بنا دیا؟ تو بتاؤ نا، دیندار بنا دیا نہیں بنا دیا؟ تو پہلے محنت کی. دکان والا دکان کی جب محنت کرتا ہے تو دکان اسے اپنی طرف خود بلا لیتی ہے. دس کرنا پڑتا ہے دکان کھول لو. مسجد میں اعلان کرتے ہیں کیوں بھائی جماعت بنا رکھی کوئی سارے محلے والوں کو کہو کہ وہ دکانیں جا جا کر کھولے. کہتا ہے کوئی؟ دکان کی محنت کی تو دکان اپنی طرف خود بلا لیتی ہے. کارخانے کی محنت کی تو کارخانہ اپنی طرف آدمی کو خود بلا لیتا ہے. کھیت والا کھیت پر محنت کرتا ہے تو وہ کھیت اس کو آدھی رات پانی دینے کے لیے گرم لحاظ میں سے، بستر میں سے اندھیری رات میں یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پالے کے پانی میں بلا دیتا ہے. کس نے بلایا؟ بولو نا، کیوں بلایا؟ وہ سمجھنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں محنت، جس چیز سے آدمی محنت کرتا ہے وہ اس کو اپنی طرف خود بلا لیتی ہے. اور ہم نے دین پر محنت نہیں کی ہے، جان مال نہیں لگایا ہے، قربانی نہیں دی ہے، تو دین سے ہم لوگ کو رہے.
اس لیے یوں کہتے ہیں کہ امت کو دین کی محنت پر لگا دو. جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے اس کا رسول دل میں اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے. یہاں تک جانوروں کا اگر کتے بلی کا بھی آدمی محنت کرتے تو کتے بلی کی محبت آدمی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ ذہن میں بٹھا دو کہ پہلے امت دین کی محنت کی طرف لوٹے گی، پھر بعد میں امت دین کی طرف لوٹے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت پر جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ سب نماز میں تھی، شروع میں روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ بھی تھی. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں یہ کلمہ پڑھ دو کامیاب ہو. تو آپ کے ہاتھ پر جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اور اسلام کو قبول کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی محنت پر ڈال دیتے. کیا پر ڈالتے ہیں؟ دین کی محنت کرا دیتے. کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دین کی محنت نہ کرتا ہو، سب نے دین کی محنت کی. اور ہمیں سے پوچھو کتنی بینچ ملے گی ایسی جنہوں نے دین کا کام نہ کیا ہو؟ ہر ایک نے قربانی دی ہے. تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ ہم بھی دین کے لیے جان مان لگائیں گے انشاءاللہ. جان اور مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ہی کے لیے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے، دنیا میں کیسے کامیاب کریں. ساری منڈیوں کے مالک پوری دنیا ہوا مسلمان تھا ایک زمانے میں، آج کون ہو گئے؟ سب سے مزدور ہو گئے، سب سے مزدور ہو گئے. چین میں صحابہ نے جا کر کیا کرا تھا؟ مزدوری کی تھی. ابھی بولوں نا، ہاں صحابہ نے جا کر چین میں یہ دکانداری کی ہے، تجارت کی ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں بھائیوں اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کی محنت کریں. اور ہمارا ذہن کیا بنا کہ مال کمانے کے لیے تو محنت اور ہدایت کو بس اللہ دے گا، جسے اللہ چاہے وہی اسے ہدایت دے گا. ہم کہنے کہتے ہیں ہمیں کہنے کہتے یہ صحیح نہیں. یہ تو یقینی بات ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا، مگر ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ محنت کرو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اگر بغیر جہد کے، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے ہدایت ملتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا؟ محنت شرط ہے. کیا فرمایا؟ ترجمہ تو بہت مختصر ہے. اتفاق کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے راستے میں جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، ہم اپنے تک پہنچنے کے اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. میں سبھی نہیں بتایا یہ ایک ہی راستہ ہے، سبلنا بے شمار راستے بنا دیں گے. اب کتنے؟ نہ 10 بتائے، نہ 2 بتائے، نہ 4 بتائے، نہ 100 بتائے. تو اس لیے طے کرو ہمارے جتنے کام بنے گے وہ اللہ کے بنانے سے بنے گے. جن کاموں کو اللہ پاک نے بنانے کا طے کر دیا وہ بن کے رہے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو ایک طرف دین پر چل رہا ہو اور دوسری طرف دین کی محنت کر رہا ہو. تجارت کے ذریعے سے دین پھیلاتے ہیں. تو یہ محنت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ ہم خود بھی دین اچھے کئی فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہوگا جب ہم دین کی محنت کریں گے تو دین پر خود جمے رہیں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ سب سے بڑا فائدہ. تو اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دین کی طرف لے آئے، ہدایت کو ذریعہ بنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس محنت کو شروع فرمایا تو بالکل کہا تھا آخر میں اربع ارب انسان ہے پوری دنیا میں جس محنت میں لگے. اور
اور ساری دنیا میں اس کام کو اللہ نے پہنچا دیا. اب یہ کام جہازوں میں بھی ہوتا ہے, اب یہ کام ریلوں میں بھی ہوتا ہے, بسوں میں بھی ہوتا ہے, بسوں پر بھی ہوتا ہے, ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے, مسجدوں میں بھی ہوتا ہے, بازاروں میں بھی لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب ہم دین کی محنت کریں گے تو دین کی نعمت عظمیٰ ہمارے اندر آئے گی. دل کا یقین صحیح ہوگا, بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے, کانوں کا سننا صحیح ہوگا, آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا, ہاتھ اور پاؤں کا استعمال صحیح ہو جائے گا. یہ مقصد ہے. اور ہمارے ذریعے سے لوگ دین کی طرف آئیں گے تو ہم دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے. یہ شمار انسان ایسے ہیں جو اس محنت میں لگے. ایسے کوئی 35 سال کی بات ہوئی, 35 سال سے زیادہ کی. میں ایک جماعت کے ساتھ کیا, وہ بہت دور سے سال کو تو ایک جگہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو پھیلنے نہیں دے رہے, تو دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑ کر اپنی بنانے والے. تو انہوں نے میرے سے کہا ایک طرف ہو کہ ہم نے بہت برے کام کیے. یہ بڑا جو آدمی جماعتوں کو پریشان کرتا ہے, علماء کو برا بھرا کہتا ہے اور یہ کام صحیح نہیں کرتا, تو اگر تم کہو تو اللہ کے راستے میں آیا ہوں. میں نے پتا نہیں کتنوں کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھا ہے, میں سمجھے, تو ان کو بھی رکھنا. تو میں نے ان سے بات کی اور اس نے پھر دین کا جو کام کیا تو دوسروں کی زندگیوں کو اجاڑ کر اپنی زندگی بنانے کی فکر کرتے تھے. وہ اپنی زندگی کو اجاڑ کر دوسروں کی زندگی کو بنانے کی فکر بن جاتے, دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے کی فکر بن جاتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, اب یہ ارادہ کرو کہ اس محنت میں انشاءاللہ خوب لگیں گے, خوب لگائیں گے. اور اس محنت کے 2 رخ ہیں. کتنے بھائی؟ 2. ایک رخ تو یہ ہے کہ جماعتیں بنا بنا کر اور دور اور دیر کے لیے نکلنا. کیا کرنا بھائی؟ جماعتیں بنا بنا کر دور کے لیے اور دیر کے لیے اللہ کے راستے میں جانا. یہ مہاجر کی نقل ہے. اور ایک جو ہے اپنی بستی میں رہتے ہوئے اپنی مسجد کی جماعت بنا کر ایسی فکروں کے ساتھ محنت کرنا کہ محلے کے اندر کوئی مسلمان بے دین بے نمازی نہ رہے. غور کرو, اگر یہ ہماری 10 آدمیوں کی مسجد کی جماعت ہفتے میں 1 آدمی کو محنت کر کے نماز میں لگے, کتنے میں 1 ہفتے میں 10 آدمی 1 آدمی پر محنت کرے اور 1 آدمی نمازی بن گیا, تو مہینے میں کتنے بنے بھائی؟ 4. سال میں 52 ہو جائیں گے. 52 ہفتے ہوتے ہیں سال میں. تو 1 سال پہلے 10 آدمی تھے مسجد کی جماعت میں, کتنے ہو گئے؟ 62. اب پتہ چلا ہماری محنت کا نتیجہ یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہفتے میں 8 دن تک محنت جو کی ہے ایک ہی نمازی بن جائے. کمزور ہے ہماری محنت. اس کے لیے کو اب یہ ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلیں. دور نکلنے کا مطلب کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. اور یقین بنتا ہے, ایمان بنتا ہے, اللہ پر بھروسہ آتا ہے. جب اللہ کی بڑائی بولتا ہے, اللہ سے ہونے کو بولتا ہے, تو اندر کا باطل ٹوٹتا ہے. ہمارے اندر دلوں کو بہت سارے کچھ بیٹھے, اس سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. ان کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کا نسخہ دیا ہے. جب ہم دعوت دوسروں کو دیں گے تو ہمارا اندر کا یقین صحیح ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اب جماعتوں کے نکلنے کا سلسلہ پورے ملک میں اور پوری دنیا میں ہی تقریباً شروع ہو گیا. باہر کی جماعتیں جا رہی ہیں, اجتماع بھی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے ارادہ کرو, نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اب جو ہمارے یہاں سے 29 تاریخ شعبان میں رمضان کا چلہ, یعنی اس سے پہلے عید سے پہلے گھر واپسی ہوگی, تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے کاغذ کو ضرور دیں. اور بھیجنا کس کو ہے؟ گھر کا ذمہ دار, بچہ. یہ کام بچوں کا نہیں ہے, بڑوں کا ہے, گھر کے ذمہ داروں کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروعات کی ہے وہ ذمہ داروں کو تلاش کیا ہے. جو ذمہ داروں کو تلاش کیا, اگر ایک ذمہ دار آ گیا گھر کا, اس سے متعلق 50 آدمی ہیں, اس سے متعلق 10 آدمی ہیں, وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. سمجھے, یہ تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے اوپر
یہ رحم کھا کر یہ ترتیب قائم فرما دی کہ بچے بھی جاتے ہیں مدرسوں میں مکتبوں میں پڑھ رہے ہیں، اس سے کتنا دینی ماحول اور فضا بن گئی ہے۔ ورنہ میرے بزرگوں پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام آتے تھے تو ایسی محنت کرتے، ذمہ داروں کو تلاش کرتے تھے۔ بعض تو ایک آدمی آیا ذمہ دار، اس کے ساتھ 500 آ گئے، اس کے ساتھ 200 آ گئے، کسی کے ساتھ 50 آ گئے۔ اب آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے مطابق 10 آدمی ہے گھر میں، آپ کا ذہن بن گیا دینی، تو آپ 10 کو دینی بنا دیں، ذہن دیندار بنا دیں، نہیں بنا دیں، کیوں نہیں؟ تو اس لیے گھر کے ذمہ داروں کو جانا چاہیے پہلے۔ ہم بھیجتے ہیں بچوں کو، اب بچے کا ذہن بنا